کو آگے پہنچائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا بلغوا عنی ولو آیا، بات کو آگے پہنچاؤ اگرچہ تمہیں ایک بات آتی ہو. تو اس لیے بھائی زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، صلاحیت غلط جگہ لگ گئی. ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ہاں، ترتیب کیا ہے؟ صلاحیت لگے مقصد زندگی پر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، مسجدیں آباد ہوں، سبھی سے لوگ نمازی بنیں، گھروں میں اعمال زندہ ہوں، اخلاق معاملات سب کے صحیح ہوں، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. ہو سوچ دیکھیں، سوچ ہاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. فرمایا ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تو یہ خبریں آ رہی نا، اتنا اجتماع ہو گیا، اتنی جماعتیں نکل گئی، اور اتنی نہیں، محنت اس سطح تک پہنچ جائے کہ ملکوں کے ملک اسلام میں، قوموں کی قوم اسلام میں. ہاں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ باطل کی یہ سازش ہے، اور باطل کی یہ چال ہے، اور باطل کا یہ مکر ہے، اور باطل کی یہ کوشش ہے کہ ایسی محنت کر ڈالے کہ مکے اور مدینے کو لندن اور پیرس جیسا بنا دے. فرمایا تم نیت کرو، ہم ایسی محنت کریں گے انشاءاللہ دین کے لیے کہ لندن اور پیرس کو مکے مدینے جیسا بنا دیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ جذبہ، یہ عزم، ہاں یہ ہے ہمارا مقصد زندگی، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو. اس پر لگے صلاحیت. اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. ضروریات زندگی کا مطلب جس میں بقدر ضرورت لگا جائے، اگر اتنا بھی نہ لگیں تو ضرر ہو جائے. ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. کھانا ضرورت ہے. صحابہ کے کھانے سادہ تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. ہوئے سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 دن گھر میں آگ نہیں جلی. پوچھا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ اور وہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے. آج کوئی غریب ایسا ہے؟ ہاں، آج زور لگ گیا کھانوں پر. سب سے زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ مستورات کا، باورچی خانے میں. یہ گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج کیا پکے گا. ہاں دیکھو اس کو پتہ ہے. جب گھر واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے کہ کیا پکا ہے. ہاں، زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کس پر؟ کپڑوں پر. دوسرا زور کس پہ لگا ہوا ہے بھائی؟ ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 70,000 درہم تقسیم کیے. 70,000 درہم تقسیم کیے، اور اس وقت میں اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، صحابی سامنے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیبند گن رہے ہیں. تو فرمایا کہ 12 پیبند تھے، ایک روایت میں 13، اور بعض پیبند چمڑے کے تھے. زور لگ گیا کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ تعمیرات پر. ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. پوچھا صحابہ سے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے، کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے اور پوچھا تھا یہ مکان کس کا ہے. واپس آئے، گھر کو گرا دیا. اللہ کے نبی کا دوبارہ کبھی گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا، کدھر گیا؟ سارا قصہ صحابہ نے سنایا. اس موقع پر آپ نے فرمایا
کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب آدمی کی مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ اور قیامت کی نشانی بتائی یتطاولون فی البنیان، اونچی عمارتیں، یہ بڑے بڑے پلازے، یہ کس کی علامت ہے؟ ہاں، آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اوپر کیا لکھ دیتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی۔ چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر۔ اوئے ہوئے زور، 2 سال تیاری، 3 سال تیاری، ارے بھئی شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ابھی تیاری مکمل۔ توبہ توبہ توبہ۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شادی ہو، شادی سستی ہو، شادی آسان ہو، شادی جلدی ہو۔ ہاں، میں نے رات بھی سنایا تھا نا، میں نکاح پڑھا رہا تھا ایک جگہ، تو نکاح میں تھوڑی بات کی نکاح سے پہلے، تو سامنے جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ایک باپ بیٹھے ہوئے تھے، نکاح میں شریک تھے۔ جب میں نے یہ کہا نا شادی سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو، بیٹا کہتا ہے ابا یہ بات سنی ان کی آپ نے؟ جلدی ہو؟ اس نے کہا اب بیٹا پہلی 3 باتیں بھی سنی تم نے، 3 باتیں تم مان لو، سادی، سستی، آسان، چوتھی میں مان لیتا ہوں، جلدی کر دیتے۔ ہاں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، حدیث ہے، برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت، کم سے کم خرچ ہو۔ ہاں، نکاح میں 2 چیزیں ہیں، شادی میں 2 چیزیں، نکاح اور ولیمہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کیا کرو۔ نکاح کیا کرو؟ ہاں، اس کا مطلب ہے بارات کا تصور ختم، نکاح تو مسجد میں۔ ہاں، ولیمہ آپ نے فرمایا اچھا، ایک ولیمہ ہوا اللہ کے نبی کا، آپ نے کھجوریں کھلائی، ولیمہ ہو گیا۔ اور ایک ولیمہ آپ کا ایسا تھا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ولیمے میں دکھاؤ، 1000 آدمی بلا لو، 2000، منع نہیں ہے، لیکن فرمایا بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ ہاں، ایک حدیث میں آتا ہے ہاں، یہ غریب لوگ، مسکین لوگ، ان کو اپنے قریب رکھا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان کے پاس ایک بڑی دولت ہے، ان کے پاس ایک بڑا سرمایہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ان کے پاس کیا سرمایہ ہے؟ فرمایا اللہ قیامت کے دن ان سے فرمائیں گے جہنمیوں کی صفوں میں چلے جاؤ، جس نے تمہارے پر کوئی احسان کیا ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہاں، آج شادی مہنگی ہو رہی، مشکل ہو رہی، رواج کے ساتھ ہو رہی، برادری کے طریقے دیکھے جا رہے، شریعت کو نہیں دیکھا جا رہا، زور لگ رہا ہے شادیوں، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یوں بھی بنانا ہے۔ ان سے پوچھو بھئی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے شادی پہ؟ پتہ کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ۔ ان سے پوچھو بھئی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مجبوری ہے۔ اچھا، جو تازہ چلہ لگا کر آتا ہے نا، یہ 4 ماہ لگا کر آتا ہے، وہ گھر میں آ کے کہتا ہے نہیں شادی پہ ایسے نہیں کرنا، نہیں ایسے نہیں کرنا، نہیں ایسے کرنا ہے، تو گھر والے اسے پتا کیا کہتے ہیں؟ تم مسجد میں بیٹھ کے نا دعا مانگو، چلو۔ ہاں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، ان کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں، وہ مدینہ منورہ چھوٹا سا تو تھا، آپ نے ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی دیکھی، فرمایا عبد الرحمن یہ کپڑوں پہ خوشبو کیسی ہے؟ حضور میں نے شادی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے شکوہ نہیں فرمایا، اچھا مجھے پتا بھی نہیں، نکاح تو میرے سے پڑھواتے نا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری کیوں نہ، ولیمہ کر لینا، ولیمہ سنت ہے۔ ہاں، تو یہ ضرورتیں ہیں، کھانا، لباس، مکان، شادی، زور لگ گیا ہے۔ 5واں زور لگ رہا ہے کس پر؟ سواریوں پر۔ کس پر زور لگ رہا ہے؟
اور صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، پاؤں میں ننگے پاؤں، لشکر پتہ نہیں کتنے تھے، پاؤں زخمی ہو رہے تھے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے. اس غزوے کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. ہاں، تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ دکان چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، مسجد کے کونے سے نا 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 نا. تبلیغ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے. ہمارا پہلا کام، بڑا کام، اہم کام وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو. یہ ہے مقصد زندگی. اور ضروریات زندگی کو سادگی پر لاؤ. کھانا، لباس، مکان، شادی سواری بقدر ضرورت. پھر خواہشات زندگی جنت میں پوری ہوں گی. کہاں پوری ہوں گی؟ ہاں، 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی. بولو بھائی. دنیا کا ظرف چھوٹا ہے اور انسان کی خواہشات، انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے مجھے موت نہ آئے. یہ تو آ کے رہے گی، یہ تو جنت میں اعلان ہوگا، ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی. آدمی کی خواہش ہے بڑھاپا نہ آئے، وہ تو آ کے رہتا ہے، جنت میں اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا. آدمی کی خواہش ہے بیماری نہ آئے، کوئی نہ کوئی بیماری سر پہ، یہ تو جنت میں اعلان ہوگا کہ کبھی بیماری. تو بھائیو، اجتماع، یہ مجمع، یہ اللہ کے نام پر، اور یہ روز روز کوئی نہیں ہونا، یہ نعمت ہے. آج تک ہم سب جس مجمع بیٹھا ہے، ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کی زندگی کے بارے میں عزم کریں. اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی استعداد کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں، ہم تھے جبوتی میں، ایک ملک ہے، حبشہ کے لوگ آئے ہوئے تھے کوئی 250 کے قریب. اجتماع ختم ہو گیا، ایک دن باقی تھا ہمارے سفر میں، اگلے دن جانا تھا ہم نے. حبشہ والے بھی ٹھہرے ہوئے تھے، تو رات کو ہم ان کے ساتھ 250 حبشہ والوں کو اکٹھا کیا، ان سے تھوڑی بات کی اور ان سے پوچھا آپ 3 دن اجتماع میں رہے، بیانات سنے، کیا جذبہ بنا، کیا بات سمجھ میں آئی؟ تو ہر ایک اپنا بتا رہا تھا. تو ایک بڑی عمر کے تھے، سفید بال، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے رونے لگ پڑے. گریہ تاری ہو گیا اور بات بھی نہیں ہو رہی تھی رونے سے. میں کہا بھائی بات تو بتائیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگے میری اتنی عمر ہو گئی اور میرے بڑے تعلقات تھے اور اللہ نے مجھے بڑی حیثیت، میرا بڑا اثر و رسوخ تھا، اللہ نے مجھے بڑی استعداد دی ہوئی تھی. اگر یہ تبلیغ کا کام مجھے پہلے مل جاتا تو میں بڑا کام کر لیتا، میں بڑا محنت کر لیتا. مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ مجھے یہ اتنا اونچا کام، اتنا بڑا اور اہم کام اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے جب میری زندگی کی شام ہو چکی ہے. یہ مجھے افسوس. اس لیے بھائیو، جو ہو گیا وہ تو ہو گیا، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اب تبلیغ میں 2 چیزیں ہیں، ہجرت اور نصرت. تبلیغ میں کیا ہے بھائی؟ مولانا صاحب فرماتے ہیں تبلیغ میں مسلمان کی 2 نشانیں ہیں، یا ہجرت یا نصرت. کبھی اللہ کے راستے میں پھر رہے 4 ماہ، چلہ، سال، 7 ماہ، 3 دن، ہاں، خروج، اور کبھی مقام پر، ہاں، کام ایک ہی ہے، نکل کر بھی مقام پر بھی. سب سے پہلا کام اس تبلیغ میں دعوت ہے. کیا ہے بھائی؟ دعوت ہے. دعوت دے، داعی بن کے زندگی گزارے. کیا بن کے زندگی گزارے بھائی؟ ہاں، ایمان یقین کی دعوت. دعوت کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں دعوت میں، 3 چیزیں ہیں. سب کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہے. سب کا رخ کدھر پھیرنا ہے؟ ہاں، کہ کام بنانے والا کون ہے، مسائل حل کرنے والا کون ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے، پریشانیوں سے بچانے والا کون ہے. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہے؟ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ.
لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ اللہ ہے. 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی، اور ایک ایک آیت ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ. اللہ نے قیامت تک کے لیے چیلنج کیا، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ. چلو ایک سورت بنا کے دکھاؤ، چلو 10 آیات بنا کے دکھاؤ، چلو ایک آیت بنا کے دکھاؤ. ایک آیت. بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عرب آئے، اور بڑا زور بھی لگایا، لیکن کسی سے اس جیسی آیت. ایک بڑا مشہور شاعر تھا، کسی نے اس سے آ کر کہا میں نے 3 مصرے بنائے ہیں، 3 مصرے، چوتھا تم بناؤ، میرے سے بن نہیں رہا. انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، کیا بنائے تم نے؟ کہ میں نے 3 مصرے بنائے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کیا کہتا ہے یہ میں نے بنائے ہیں، چوتھا تم بناؤ. کہتا میں بنا دوں گا. اب لگا رہا کوشش کرتا، لکھتا پھر پھاڑتا، پھر لکھتا پھر پھاڑتا، پھر لکھتا، پھر کہتا نہیں صحیح نہیں بنا. آخر میں اس نے جواب بھیجا کیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر. یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ایسی زبردست قرآن. پھر آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت. وہ قرآن کی تو ہر آیت ہی زبردست، پھر قرآن کی آیات کی جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی. آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے. کون سی آیت ہے؟ ایک صحابی سے فرمایا تمہیں پتہ ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ کہ مجھے پتہ ہے آیت الکرسی ہے. آپ نے بطور شاباش ان کے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا تمہارا علم تمہیں مبارک، تمہیں تمہارا علم کیا ہو. ہاں اب قرآن کی آیات کی سردار آیت، اس آیت میں نہ جنت کا تذکرہ، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. اس آیت میں صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ ہے. 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ آیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تبلیغ میں یہ پہلی محنت ہے کہ سب کا روح کس کی طرف پھر جائے، کہ ہم سب کس کے محتاج ہیں، ہم سب کس کے بندے ہیں، ہمیں کس کے پاس جانا ہے، ہمیں کس کو راضی کرنا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے. ہاں سب کا روح اللہ کی طرف پھر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کافر آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھولی، کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ بغیر خوف، گھبراہٹ، جھجک فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا تو بتا کہ تجھے اب کون بچائے گا. اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، ایسا نہ کریں. آپ نے فوراً اس کو دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. داعی کا جذبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے. مشرکین مکہ تلاش میں پھر رہے، تو تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا ان کے پاؤں نظر آ رہے، گھبرا گئے. آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں. کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ ہاں موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے نکلے، آگے آ گیا سمندر، پیچھے آ گیا فرعون کا لشکر. قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے. آگے جائیں تو پانی میں ڈوب، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، مروا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کلا، ہرگز نہیں. کیوں؟ ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ محنت ہو رہی کہ سارے وزیروں کا رخ، سارے مالداروں کا رخ، سارے سرداروں کا رخ، سارے شہزادوں کا رخ، سارے غریبوں کا رخ کس کی طرف پھر جائے؟ اللہ کی طرف. امید ہو تو کس سے ہو؟ بولو بھائی. مانگنا ہو تو کس سے؟ مطالبہ ہو تو کس سے؟ دوڑ لگے کس کی طرف؟ محبت ہو تو کس سے؟ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں
یہ دعوت ہے. اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، گشتوں میں پھریں، گھر گھر جائیں، دکانوں پہ جائیں، کھیتوں میں جائیں، مزدوروں کے پاس جائیں، منت خوشامد. بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ میرے بھائی ہم اللہ کے محتاج ہیں. آپ دکان پہ ہو، آپ 10 دکانیں بنا لو، اگر اللہ آپ سے ناراض ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. ہاں، اور دکان میں نفع رکھنے والا تو اللہ ہے. اللہ چاہے نقصان رکھ دے، دکان کے پابند نہ بننا بھائی. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ دعوت ہے. اور دوسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ آخرت کی طرف پھر جائے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے ہیں. اور دنیا اسی کی بنے گی جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. ہاں، پرندہ فضا میں ہوتا ہے، سایہ زمین پہ ہوتا ہے. اگر کوئی سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نہ سایہ ہاتھ آئے گا نہ پرندہ. اگر پرندے کو پکڑ لیا، سایہ اس کے ساتھ ہے. حدیث میں آتا ہے دنیا آخرت کا سایہ ہے. جو اپنی آخرت کی فکر کرے گا دنیا بھی سنور جائے گی، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے نہ دنیا بنے گی نہ آخرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے ہیں. فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار گرنے والی جھک رہی ہے، مضبوط کر رہا ہوں. فرمایا الامر اسرع من ذلک، یہ دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت تو پہلے آنے والی ہے، موت کی تیاری کرو. فوراً رخ پھیر دیا آخرت. اللہ کے نبی کا گزر ہوا، کچھ لوگ کھل کھلا کے ہنس رہے. آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں، بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا. اور فرمایا اکثروا ذکر عازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. ہاں، رخ پھیر دیا آخرت کی طرف. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، چٹائی پر کرتا اترا ہوا ہے، اس کے نشانہ جسم پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا، عرض کے حضور اجازت دے، گدے بنا دے، گدے پہ آرام فرمائیں. فرمایا مجھے دنیا سے کیا غرض، میری مثال دنیا میں ایسی جیسے ایک راہ چلتا مسافر درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹا اور آگے چل پڑا. ہاں، اصل آخرت ہے. یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، جماعتوں میں جانا، گاؤں بستی ہر گھر پہنچنا پیار محبت سے. او بھائی اللہ کو راضی کرو بھائی، او بھائی آخرت کی تیاری کرو بھائی، اصل زندگی آخرت کی. اور تیسری بات دعوت کیا ہے؟ سب کا رخ اعمال کی طرف پھیرنا ہے. سب کا رخ کس کی طرف پھیرنا ہے؟ کہ بھائیو زندگی مال سے نہیں بنتی، زندگی اعمال سے بنتی ہے. کامیابی کا تعلق مال سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اعمال سے ہے. اللہ کی مدد مال والوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد اعمال والوں کے ساتھ ہے. آج مالدار بننے کا شوق ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. حالانکہ ہر آدمی مالدار نہیں بن سکتا اور ہر آدمی دیندار، ہر آدمی مال والا نہیں بن سکتا اور اعمال والا. سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. مال ساتھ جائے گا کہ عمل؟ تو سرمایہ دار کون ہوا، مال والا کہ عمل والا؟ اور آج سرمایہ دار کسے کہا جا رہا ہے؟ مال والے کو. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، یہ تو چھوٹ جانا ہے. 3 بھائی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بھائی کہتا ہے میں دنیا میں تمہارے ساتھ، مرتے ہی میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ مال جائیداد. دوسرا بھائی کہتا ہے مرنے کے بعد تمہارا غسل کفن جنازہ دفن کرنے کے بعد میرا تمہارا معاملہ ختم. یہ کون سا بھائی ہے؟ دوست رشتہ دار. اور تیسرا بھائی کہتا ہے میں قبر میں بھی تیرے ساتھ، قیامت میں بھی ہمیشہ تیرے. یہ کون سا بھائی ہے؟ ہاں، اب چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، حقیقی بھائی عمل ہے. ہاں، دوڑ لگے کس میں؟ اعمال میں. آج دوڑ لگ رہی مال میں، چیزوں میں. صحابہ کی دوڑ لگی ہوئی تھی اعمال میں. ایک عجیب مقدمہ لے کر آئے.
غریب غریب صحابہ اکٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور مالدار بھائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، کیسے؟ حضور ہم نماز پڑھیں وہ نماز پڑھیں برابر ہے، وہ روزہ رکھیں ہم رکھیں برابر ہے، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کوئی نہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، تو مال خرچ کرنے کے عمل میں ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتلاؤں کہ جو اس عمل کو کرے گا اس سے آگے کوئی نکل ہی نہ سکے گا؟ جی بتلائیں۔ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو یہ تسبیح کرے گا اتنا اجر کمائے گا کہ اس کے برابر کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ غریب صحابہ بڑے خوش ہو گئے، واہ بھی واہ، ایسا عمل ہاتھ آ گیا کہ ہمارے برابر کوئی۔ اب اس زمانے کے جو مالدار تھے ان کو بھی شوق کس کا تھا؟ عمل کا۔ انہیں پتہ لگ گیا، وہ بھی نماز کے بعد بیٹھ گئے، تسبیح شروع کر دی، تو غریب صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول وہ تو مالدار بھائیوں کو پتہ لگ گیا، وہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، ہم تو پھر پیچھے رہ گئے۔ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ اس سے بات سمجھ میں آئی، اگر کسی کے پاس مال ہے، عہدہ ہے، اختیارات ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اس کا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، جو مقام پر جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں، جو تشکیلوں میں جا رہے ہیں وہ بھی نیت کریں، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، روزانہ دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، گشتیں، ملاقاتیں، پھرنا، گھر گھر، دکانوں، کھیتوں میں، او میرے بھائی اللہ کو راضی کرو، او بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی زندگی اعمال سے بنتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے دین کو پھیلانا۔ تو پہلا کام ہے دعوت، دوسرا کام تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جماعت روزانہ کیا کرے؟ تعلیم تعلیم تعلیم۔ ہاں دیکھو، ایک ہے مسائل کا علم، ایک ہے فضائل کا علم۔ مسائل کا علم علماء سے سیکھیں، مسائل کا علم کس سے سیکھے بھائی؟ ہاں، فضائل کا علم جو ہے تعلیم کے حلقوں میں، تعلیم کا حلقہ اجتماعی طور پر بھی ہو اور تعلیم کا حلقہ تعلیم انفرادی طور پر بھی ہو، یعنی جن کتابوں کی اجتماعی تعلیم ہے ان کتابوں کی انفرادی تعلیم بھی کریں ہم۔ ہماری تعلیم کون سی کتابوں سے ہے؟ فضائل اعمال ہے، فضائل صدقات ہے۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکل کر 2-2.5 گھنٹے تعلیم ہونی چاہیے بھائی۔ ہاں، اور یہ جو مقام پہ جا رہے ہیں اپنے گھروں میں تعلیم، اپنی مسجد میں تعلیم، اللہ کے راستے میں نکل کر جو تعلیم ہے اس میں تجوید بھی ہے، کتاب سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہے۔ گھر کی جو تعلیم ہے اس میں کتاب سے پڑھنا اور 6 نمبر کا مذاکرہ، اور مسجد کی جو تعلیم ہے اس میں کتاب سے پڑھنا ہے۔ ہاں، تجوید کس لیے ہے تعلیم کے حلقے میں؟ تاکہ قرآن صحیح ہو جائے۔ قرآن زیادہ پڑھنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھنا۔ سب سے نازک زبان عربی زبان، حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، زبر زیر کے بدلنے سے معنی بدلتا ہے۔ جیسے اردو میں دیکھیں، بکری زبر کے ساتھ، بکری زیر کے ساتھ، معنی بدل گیا۔ شیر، شیر، معنی بدل گیا۔ نقطے سے معنی بدلتا ہے، محرم نقطہ لگا، مجرم۔ عربی میں بعض اوقات کفریہ معنی بنتا ہے، جیسے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، لام مد کے ساتھ کھینچ کے لا اعبد۔ اگر بغیر مد کے پڑھا، یوں پڑھ دیا لا اعبد ما تعبدون، اس کا معنی البتہ میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو، کفریہ معنی۔ ہاں، قرآن اس لیے اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اور اگر یوں پڑھ دیا اللہ اکبر، اس کا معنی کیا اللہ بڑا ہے، اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ قلب بڑے قاف سے اس کا معنی دل، قلب چھوٹے قاف سے اس کا معنی کتا، معنی بدل گیا۔
تجوید اس لیے ہے کہ قرآن کی تصحیح ہو، اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر جماعت تعلیم کا حلقہ لگائے، پھر اس میں تجوید ہو، 2 3 کی جوڑی بڑھے، ہر حلقے میں ایک ساتھی ایسا ہو جس کا قرآن صحیح ہو تاکہ تصحیح ہو سکے۔ ہاں، پھر کتاب سے پڑھنا ہے، تعلیم میں بیٹھے ادب کے ساتھ۔ یہ جماعتیں جا رہی تشکیلوں میں، اور جو گھروں میں جا رہے ہیں یہ بھی جب چلے پہ جائیں گے، یہ بھی جب سروزے پہ جائیں، 3 چلے پہ جائیں، یہ بھی تعلیم میں ادب سے، ادب دین ادب کا نام ہے بھائی۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کی بات کو ادب سے سننا، احادیث مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ادب سے سننا، توجہ سے سننا، غور سے سننا، عمل کی نیت سے سننا، دعوت کی نیت سے سننا، با ادب ہو کر بیٹھنا، جہاں تک ہو سکے تحیات کی شکل میں بیٹھنا، دل اور دماغ کو قابو کرنا، کبھی ادھر دیکھ رہے کبھی ادھر دیکھ رہے، دماغ کبھی کہاں جا رہا، نہ اللہ کا کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ جب یہ بات سنیں اللہ نے فرمایا ہما تن متوجہ ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پورے متوجہ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ یہ بات میرے لیے ہے، اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا اور تاثر کے ساتھ اثر لینا، جنت کا تذکرہ آئے خوش ہو جائیں، جہنم کا تذکرہ آئے ڈر جائیں۔ ہاں، جو سنا ہے عمل کرنا ہے، جو سنا ہے آگے پہنچانا ہے، اس پر امت کو لانا ہے۔ ہاں، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، چہرے کا رنگ بار بار بدل رہا ہے، شاگرد حیران ہو رہے ہیں استاد کو کیا ہو رہا ہے۔ سبق سے فارغ ہو کر شاگرد سے فرمایا میری کمر سے کرتا اٹھا کے دیکھو کیا ہے۔ کرتا اٹھا کے دیکھا تو بچھو تھا، 17 جگہ ڈنگ مار چکا تھا۔ حضرت پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا حدیث کے ادب کے خلاف تھا، حدیث کا ادب۔ ہاں، یہ جماعتیں جا رہی ہیں، روزانہ تعلیم کا حلقہ لگائیں، 2 ڈھائی گھنٹے تعلیم، اس میں تجوید بھی ہو، پھر کتاب سے پڑھنا بھی ہو۔ کتاب سے پڑھنا کس لیے؟ اللہ کی بات کو سنیں، ہمارا دل اثر لے، جنت اور جہنم کو سنیں، قیامت اور آخرت کو سنیں، بار بار ہمارا دل اثر لے، اعمال کے فضائل کو سنیں بار بار تاکہ اس کا یقین دل میں بیٹھے اور عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، گناہ کے نقصان کو، وعید کو سنیں تاکہ اس کا یقین دل میں آئے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے، یہ تعلیم کے حلقے سے یہ بڑی طاقتور حلقہ ہے، زندگیاں بدلیں گے، شوق بدلیں گے۔ آج مال کا شوق ہے، اعمال کا نہیں۔ ہاں، مال کا نفع جانتے ہیں، اعمال کا نفع نہیں جانتے، حالانکہ اعمال کا نفع ہمیشہ کا ہے، اعمال کا نفع بہت زیادہ ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کا شوق دلایا، اعمال کے نفع بتائے، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ ہاں، تو روزانہ تعلیم کا حلقہ ہو، تجوید بھی ہو، کتاب سے پڑھنا بھی ہو، 6 نمبر کا مذاکرہ ہو۔ یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، ہاں اس 6 نمبر سے استعداد پیدا ہوتی ہے۔ 6 نمبر ایمان، کلمے کی بات، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، تصحیح نیت، ہاں دعوت و تبلیغ، یہ 6 نمبر ہیں، یہ 6 صفات ہیں، یہ ہمارے اندر پیدا ہوں، کلمے کے الفاظ واضح ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق، بندگی کے لائق، ہاں کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین ٹھیک ہو، کیا ٹھیک ہو؟ اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ یقین کی جگہ زبان ہے کہ دل ہے؟ بولو بھائی، دل کے 4 راستے ہیں، بولنا، دیکھنا، سننا، سوچنا، ان 4 راستوں کا استعمال ٹھیک کریں، یقین ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، یقین بنے اللہ کی ذات پر۔